نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے اس کے لیے رحمت کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے۔ سو تم اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اور سوال میں سے سب سے بہترین جو سوال ہے وہ عافیت کا ہے، کیونکہ جو بلائیں نازل ہو چکی ہیں اور جو بلائیں نازل ہوں گی، دعا کرنے سے اللہ رب العالمین ان کو ٹال دیتا ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بکثرت اللہ رب العالمین سے سوال کیا کرو اور دعا کو اپنے لیے لازم قرار کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ اور اللہ رب العالمین تمہارے رزق میں جلد اضافہ فرمائے گا؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آقا کیوں نہیں، مجھے ضرور بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن رات اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو، کیونکہ جو دعا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں جا کے بکثرت دعا کیا کرو۔ اور پھر رجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے لیے پس پشت اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس مسلمان کے سرانے ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے جو اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے۔ اور جب یہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، تمہارے لیے بھی اسی مثل جو تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کریں، چاہے آپ اس سے خفا ہیں، ناراض ہیں، پھر بھی آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ جیسے آپ ان کے لیے دعا کریں گے، ایک تو وہ دعا اللہ رب العالمین جلدی قبول کرے گا، دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کو ہدایت عطا کر دے، اور جو آپ اس کے لیے بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین آپ کو بھی وہ عطا کر دے گا۔ اس لیے دعا کیا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں، تمام امت محمدیہ کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین دعا کو سنتا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خلوص نیت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔